یسایہ اور اس کا 38واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودہ حزقیاہ کی تحریر۔ جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا، میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا، میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا۔ انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمے کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو تانت سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح کڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیاہ نے کہا تھا، اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟